अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबा शाहिद। नाज़रीन, एक वाकया सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं और कहा जा रहा है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो पिछले 20-30 दिनों से उनके अपार्टमेंट में पड़ी रही और किसी ने नहीं पूछा आकर। इस हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। आइए जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू प्राइम स्टोरीज। बहुत शुक्रिया। हुमैरा काफी मारूफ थी, काफी फेमस थी, लेकिन ये जो वाकया है ये समझ से बाहर है। अचानक से खबर आती है कि उनकी डेड बॉडी जो है उनके अपार्टमेंट से मिली है। 20-30 दिन से कहा जा रहा है कि डेड बॉडी अपार्टमेंट में पड़ी हुई थी। तो क्या हकाइक हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ शेयर करें। वैसे बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं और जो चाहने वाले हैं हुमैरा असगर के, उनसे दिल ताज़ियत। अब आगे बढ़ते हैं। आप कह रही हैं 20-30 दिन, ये पता नहीं आपको किसने कहा कि सोशल मीडिया पर ये खबर है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। वो गुज़िश्ता 9 माह से मुर्दा अपने फ्लैट पर मौजूद थी। कितने माह? 9 माह। ये 9 माह। 9 माह से किसी ने पूछा नहीं उन्हें? ऐसा ये कैसे बड़े ताज्जुब की बात है कि 9 माह से एक टीवी एक्ट्रेस बिल्कुल अपने घर पर मुर्दा हालत में मौजूद हैं, लेकिन ना उनके वालिदैन, ना उनका कोई चाहने वाला जी, ना उनके साथ कोई काम करने वाला वो परेशान हुआ हो, किसी ने पूछा हो कि भाई कहाँ है हुमैरा असगर। माँ एक बहुत लंबा अरसा है, कोई दोस्त नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बहन नहीं, किसी ने नहीं पूछा। उनके सब हैं, वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, इसके अलावा दोस्त अहबाब हैं, कलीग्स हैं और हजारों परिस्तार हैं। एक लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनकी। बिल्कुल। लेकिन जो पुलिस को उनका मोबाइल फोन बरामद किया है पुलिस ने, और उसका जो कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड हासिल किया है, इसके मुताबिक उस मोबाइल फोन से जो हुमैरा असगर के पास था, जो वो इस्तेमाल करती थी, उस मोबाइल फोन से अगस्त 2024 से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। Not on her social media as well, कहीं पर भी नहीं। जी बिल्कुल। WhatsApp और nothing। मैं इसके बारे में जो है वो ज्यादा जो है वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन जो फोरेंसिक किया गया है उनके मोबाइल का, जो उनके कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा ही है ना, कोई बंदा जिंदा है, बिल्कुल किसी को कॉल करेगा। 9 महीने में कहीं ना कहीं तो कॉल करनी होगी। और टीवी एक्ट्रेस जो होती हैं वो हर दिन कॉल्स आती रहती हैं, कॉल्स आती भी रहती हैं, काम के लिए भी आती रहती हैं। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि अपनी कोई टिकटॉक्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे अपनी कोई पोस्ट वगैरह बनाकर जो है वो डालती हैं। या फिर ये भी नहीं, अगर आप कहें कि चलें जी हर चीज से दिल उठ गया था तो बाजार से आलू प्याज तो मंगवाएंगी ना, कोई बाजार से कोई चीज लेने जाएंगी या कुछ मंगवाएंगी, कोई तो एक्टिविटी होगी ना, फोन का इस्तेमाल तो होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी को कॉल नहीं की होगी तो किसी की कॉल तो रिसीव की होगी डेफिनेटली। लेकिन 2024 अक्टूबर 2024 से उनके मोबाइल पर कोई कॉल ना रिसीव हुई, ना उन्होंने कोई कॉल की। और इसको सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बात हुई है पुलिस सर्जन जो हैं कराची की, डॉक्टर सुमैया सैयद, उन्होंने बताया है कि जो लाश जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में लाई गई, उस लाश में सिर्फ हड्डियां हैं, स्किन और हड्डियां हैं। अच्छा। मतलब वो कंप्लीटली डिकम्पोज्ड हो चुकी है। मतलब वो लाश जो थी वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुकी थी। 9 महीना एक बहुत लंबा 9 महीना बड़ा। उसमें कैसे है मतलब? जी बिल्कुल। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इतने लंबे अरसे तक लाश एक कमरे में पड़ी रही। अच्छा, ये कोई घर नहीं था, ये एक फ्लैट है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाह रही थी। 9 महीने जैसा हमने बात की कि 9 महीने काफी लंबा अरसा होता है। उस 9 महीने के अंदर यहाँ पर तो ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन या 12 दिन बॉडी पड़ी रहे तो स्मेल आने लग जाती है, पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मसला है। तो 9 महीने के अंदर कैसे किसी को पता नहीं चला? यही बड़ी ताज्जुब की बात है। अच्छा, अब वो फ्लैट में रहती थी, एक घर तो था नहीं जिसमें रहती हूँ, ठीक है, कि किसी को पता ना चला हो। अच्छा, 4थी मंजिल पर वाकया ये फ्लैट है, ठीक है, इसके 3 कमरे हैं और उनकी जो लाश बरामद हुई है, एक स्टोर रूम नमा एक कमरा है जहां से वो बरामद हुई है। अच्छा, उस कमरे की जो खिड़कियां हैं
وہ باہر کی طرف کھلتی ہیں، مینس اوپن ایئر کی طرف کھلتی ہیں. اگر وہ فلیٹ کے اندر کھلتی ہوتی تو یقیناً کوئی اسمیل آتی، کسی کو پتہ چلتا یا کوئی کسی کو تعجب ہوتا، کوئی آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے معلوم کرتے کہ اس کمرے سے یا اس فلیٹ سے جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے. کھڑکیوں کی وجہ سے جو بدبو ہے مسلسل باہر جاتی رہی تو کسی کو اس کا علم نہیں ہوا. اچھا عامر، حمیرہ کی جو لاش ہے وہ برآمد کیسے ہوئی؟ مطلب پولیس نے کیسے اس کو برآمد کیا؟ کیسے وہ گئے، انہیں پتا چلا کہ یہاں پر ٹھیک ہے ایک اپارٹمنٹ ہے، یہاں پر ان کی لاش پڑی ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ حمیرہ اصغر سال 2018 سے جو ہے اسی فلیٹ میں رہتی تھی جس فلیٹ سے ان کی لاش برآمد ہوئی. پولیس کو جو مالک مکان ہے وہ لے کر گئے تھے اس مکان پر. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو مالک مکان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر نے 1 سال سے جو ہے وہ کرایہ نہیں دیا. اب مردہ بھی کرایہ دیتا ہے، یہ سوچنے کی بات. تو انہوں نے کورٹ میں ایک کیس کر رکھا تھا کہ ان کی جو کرایہ دار ہیں وہ ان کو 1 سال سے کرایہ نہیں دے رہی، لہٰذا ان کا مکان جو ہے ان سے واگزار کروایا جائے اور ان کی پراپرٹی جو ہے ان کے حوالے کی جائے. اچھا، اس پر کورٹ نے ایک بیلف اپوائنٹ کیا تھا. اب اس بیلف کی موجودگی میں پولیس پہنچی حمیرہ اصغر کے گھر پر. اچھا، اب گھر کا آپ کو میں کچھ بتاؤں. گھر ایسا ہے کہ فلیٹس جتنے بھی ہیں کراچی میں ایک حفاظتی دروازہ ہوتا ہے جو کہ عموماً جو ہے لوہے کا ہوتا ہے اور بڑا مضبوط دروازہ ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ والا دروازہ توڑا گیا، پھر اس کے بعد ایک لکڑی کا دروازہ تھا. اچھا، جب اس دروازے کو توڑ کر پولیس اندر داخل ہوئی تو گپ اندھیرا تھا. اب گپ اندھیرا کیوں تھا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مالک مکان ہیں کیونکہ حمیرہ اصغر ان کو کرایہ نہیں دے رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو تنگ کیا جائے. ان کو تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ نہ وہ موبائل فون پر رسپونڈ کر رہی تھی، نہ ان کا کسی قسم کا کمیونیکیشن تھا. اب فلیٹ اندر سے بند تھا. اچھا، مالک مکان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اندر حمیرہ اصغر موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، اس نے کہا کہ اگر اندر موجود ہوں گی تو کم از کم لائٹ اگر ہم بند کروا دیں تو یقیناً کوئی کال کرے گا، کوئی میسج کرے گا، کیونکہ دروازہ باہر سے تو لاک نہیں تھا، دروازہ تو اندر سے لاک تھا. تو ان کا یہی سوچنا تھا کہ اگر وہ آتی ہیں، اگر کہیں باہر بھی گئی ہوئی ہیں تو دروازہ کھولیں گی، اندر دیکھیں گی لائٹ نہیں ہے تو رابطہ کریں گی. انہوں نے لائٹ بند کروا دی. اچھا، جب لائٹ بند کروا دی اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. تو جو مالک تھا اس فلیٹ کا وہ بڑا پریشان تھا. وہ اس نے پھر کورٹ میں جو ہے وہ کیس کیا اور کورٹ سے استدعا کی کہ ان کا جو فلیٹ ہے وہ خالی کروایا جائے. تو اس سلسلے میں پولیس جو ہے وہ ایک بیلف کے موجودگی میں حمیرہ اصغر کے اپارٹمنٹ کی جہاں سے ان کی لاش برآمد. عامر، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پولیس نے ان کی لاش کیسے برآمد کی، لیکن میں یہاں پر یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ 9 مہینے ایک لمبا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر کسی دوست احباب نے ان سے رابطہ نہیں کیا، ان سے میسج پہ بات نہیں کی یا فون نہیں کیا؟ فیملی، ماں باپ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سب ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، کسی کا کوئی رابطہ نہیں؟ رابعہ، بالکل یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اس سے پہلے ہم اس کو مزید ڈسکس کریں، ہم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ حمیرہ اصغر ہیں کون. اچھا، حمیرہ اصغر لاہور کی رہنے والی اداکارہ ہیں اور انہوں نے اپنا جتنا بھی تعلیمی کریئر ہے وہ لاہور میں گزارا. اچھا، جس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں نا، وہ فیملی کے ممبران جو ہیں یا تو وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں. تو مطلب ایک بڑی ایجوکیٹڈ فیملی سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر ان کے جو والدین ہیں، جو ان کے بہن بھائی ہیں، وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے جو ہے جب فائن آرٹس میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کی خواہش ظاہر کی تو ان کے جو والد تھے وہ اس پر راضی نہیں تھے. اچھا، جو والدہ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی تھیں کیونکہ وہ پینٹنگز بناتی تھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کلپس بنایا کرتی تھیں یا اپنی ایکٹنگ کی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کیا کرتی تھی. تو ان کی جو والدہ ہیں
وہ یہ چاہتی تھیں کہ یہ اپنا کریئر جو ہے وہ فائن آرٹس میں پرسو کریں. ٹھیک ہے. تو ان کے والد اس کے بالکل حق میں نہیں تھے, لیکن والدہ نے مجبور کر دیا والد کو بھی کہ ان کو اجازت دی جائے. اچھا, نیشنل کالج آف آرٹ سے انہوں نے فائن آرٹس, ٹی وی فلم ایکٹنگ میں انہوں نے جو ہے ڈگری حاصل کی. پھر اس کے بعد وہ کراچی موو ہو گئی. ٹھیک. اچھا, ان کے والد صاحب تو پہلے بھی راضی نہیں تھے کہ یہ فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کریں. تو جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں جی, جس پر والد جو ہیں انہوں نے اب والدہ کی بھی نہیں سنی. پھر آ کر انہوں نے کراچی میں 2015 میں باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کیا. کئی جو ہے وہ ڈرامے جو ہیں کیے ہیں. اس کے علاوہ ان کی مشہور جو فلم تھی 2021 میں لو ویکسین, اور پھر ان کا جو ڈرامہ تھا اسی سال میں بے نام, وہ کافی جو ہے وہ مشہور ہوا. پھر اس کے بعد صراط مستقیم, اگین ہر سکسیس. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریئلٹی شو, ایک نجی ٹی وی کا جی بڑا ایک مشہور اس میں رہا, اور اس میں انہوں نے بہترین کنٹیسٹنٹ بالکل, اور اس میں ان کو ایک شناخت ملی. بالکل. اچھا, عامر حمیرہ اصغر کو کسی نے قتل کیا ہے یا ان کی نیچرل ڈیتھ تھی؟ اب اس سوال کا جواب ملنا تقریباً ناممکن ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری بات ہوئی ہے جو پولیس سرجن کراچی کی ہیں ڈاکٹر سمیہ سید, وہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ اس وقت ان کے فلیٹ میں موجود ہیں, کیونکہ وہ بھی بڑی پریشان ہے. جو باڈی ہے وہ پارشلی ڈیکمپوز نہیں ہے, ٹوٹلی ڈیکمپوز باڈی ہے. صرف ہڈیاں ہیں, اسکن ہے, جو انہوں نے پنک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ ہے, اور بلو کلر کا ٹراؤزر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ ان کو زہر دے کر مارا گیا ہے یا ان کی جو موت ہے وہ طبعی ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ جتنے بھی آرگنز ہیں سارے جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں, ڈیکمپوز ہو چکے ہیں. تو اس میں اب یہ ثابت کرنا کہ ان کو کسی نے قتل کیا ہے یا ان کی موت طبعی ہے, یہ اب بہت مشکل ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. یہ جو واقعہ تھا حمیرہ اصغر کا کافی دل دہلا دینے والا تھا. میرے خیال میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے, انسان مینٹل النس سے بھی گزر رہا ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, ایسے وقت پر مجھے لگتا ہے کہ میڈیا انڈسٹری کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا, سب سے بڑھ کر فیملی کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. بہت شکریہ عامر, آپ نے یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ سب نے ہمیں دیکھا. آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسٹوری میں, تب تک کے لیے بائے بائے.